الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 467 467 نمبر حدیث پاک پہ کلام چل رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں آپ فوت ہو گئے تھے، آپ اس مرض میں سر پر پٹی باندھے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور پھر آپ ممبر پہ بیٹھ گئے، کیونکہ حجرہ مسجد میں ہی دروازہ کھلتا تھا، آ کے آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہو، اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے۔ اس مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو اس کے پہلے حصے میں کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرض میں مبتلا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو عطا فرماتا ہے وہ اچھا ہی عطا فرماتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مرض کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں کے مضمون کے مطابق اگر ہم مرض پہ صبر کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث بلندی درجات ہوتا ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور بخار کے بارے میں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخار انسان کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسے لوہار بھٹی میں لوہا ڈالتا ہے تو پھر وہ آگ اس کو پکا کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتی ہے۔ تو لیکن شرط ہے صبر و تحمل، اور صبر و تحمل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے شکوہ شکایت سے روکے، زبان کو بھی قلب کو بھی۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے خوب واویلا مچائیں اور چیخ پکار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکوے کریں، اس کی تقسیم پر اعتراضات کریں اور پھر آخر میں بھولے پن کے ساتھ کہیں گے جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ بھیانک اور پرسرار صبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں دلوائے گا سوائے اس کے کہ ثواب سے بھی محرومی ہوگی، اور انسان ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ قابل گرفت ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ اس میں گڑبڑ کی گئی تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں اور بیماری کو اچھا سمجھنا چاہیے، جان بوجھ کے بیمار نہ ہوں، لیکن بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ اس کو گزاریں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آپ اس مرض میں سر پر پٹی باندھے ہوئے گھر سے نکلے۔ تو یہ اصل میں آپ کے سر میں درد بہت شدید تھا، شارحین کہتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارکہ پر پٹی باندھ لی تھی۔ اب یہ یاد رکھیں کہ صوفیہ کی کتب میں بعض واقعات بہت اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو واقعات پڑھنے کے بعد ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ نتیجہ ٹکرا رہا ہوتا ہے صحیح حدیثوں کے ساتھ، ان کے مضامین کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یقیناً ایک بزرگ خاتون تھی، انہوں نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے اپنے تکلیف کی؟ تو گویا کہ آپ نے پٹی باندھنے کو ناپسند فرمایا۔ لیکن اگر آپ غور کریں دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ پٹی مبارکہ پہنی ہے مرض میں، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ شکوے کے لیے نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شخص کو یہ فرمانا کہ اگر بالفرض یہ واقعہ ہو کہ تم نے یہ شکایت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، شکوے کی پٹی باندھی ہوئی ہے، تو یقیناً آپ اس شخص کے احوال سے واقف تھی، آگاہ تھیں، یا آپ ایک ولیہ تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے باطن پر آپ کو آگاہ فرما دیا تھا، تو بعطائے الہی آپ جان گئی کہ اس نے شکوے کے طور پہ، شکایت کے طور پہ پٹی باندھی ہے، تو یہ کمنٹس آپ نے ارشاد فرما دیے۔ تو کہنے کا مطلب ہمارا یہی ہے کہ ہر اس چیز کو پڑھنے کے بعد اسے ہر ایک پر اپلائی نہ کر دیا کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی نے کسی خاص پرٹیکولر کسی فرد کے لیے کچھ کمنٹس دیے ہوں تو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوں گے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوں گے۔ لہذا آج اگر آپ کسی عالم دین کو دیکھیں اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کسی مفتی صاحب کو دیکھ لیں، کسی پیر صاحب کو دیکھ لیں، اور آپ فوراً وہ واقعہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا آپ نے پڑھا ہو تو آپ کہیں دیکھو یار یہ کیا ان میں بزرگی ہے آج کل کے لوگوں میں، پٹے باندھے ہوئے پٹے۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے شکایت کی پٹیاں۔
تو یہ وجہ کیا ہے؟ معلومات کی کمی ہے، اور ہم نے فوراً ایک واقعہ پڑھا اور اسے تمام لوگوں کے لیے کافی سمجھا، یا ان سب کے لیے ہی اس تبصرے کو یہ سمجھا کہ ان سب کے لیے کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے بارہا کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز پڑھ کر اس سے کوئی ایسا نتیجہ اخذ نہ کریں کہ اس نتیجے کو پھر دوسروں کے اوپر بھی اپلائی کر کے آپ کوئی اور نتائج مرتب کرنے کی کوشش کریں، یا اس میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرنے لگے، کیونکہ عوام الناس کی ہوتی ہے معلومات کم، وہ ایک چیز کو دو چیز کو پڑھ کے نتائج قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات جو نتیجہ آپ قائم کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی کسی خاص روایت سے، آیت سے کے مضمون سے یا حدیث کے مضمون سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہوگا، ضرور غلط ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے غلطی ڈال دیا ہو، لیکن بالفرض صحیح بھی ہے، تو پھر اس کے بارے میں صحیح نتیجہ قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ نتیجہ وہی قائم کر سکتا ہے جس نے پہلے ان آیات اور احادیث کو بھی پڑھا ہو اور اس کو بھی پڑھا ہو، پھر وہ ان دونوں کو ملا کر ایک نتیجہ نکالے گا۔ جیسے اب کی آپ نے یہ حدیث سن لی، سرکار نے سر مبارکہ پر پٹی باندھی تھی، اور آپ نے یہ واقعہ بھی پڑھ لیا کہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو سر پہ پٹی باندھے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے شکایت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، یعنی شکوہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب ان دونوں کے آپ کیسے ملائیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس واقعے کی بنا پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکایت کی پٹی باندھی ہوئی تھی؟ نہیں۔ تو پھر کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ضرورت کی بنا پہ پٹی باندھی تھی، اس میں شکوہ، شکایت، اعتراض وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر رہے تھے یا پٹی باندھی تھی۔ اور اس شخص کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ خاص اس شخص نے واقعی شکوے کی نیت سے باندھی ہوئی تھی، اور کسی طریقے سے کوئی ظاہری علامت سے یا باطنی لحاظ سے اللہ نے واقف فرما دیا تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے جان لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے کوئی رشتہ داروں میں پٹی باندھ لے، کوئی آپ کے سامنے عالم دین ہو، مفتی صاحب ہو، وہ سر پہ پٹی باندھ لیں، تو اب آپ کو ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر پھر ان کے بارے میں کوئی نتیجہ قائم کرنا ہے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے شکوہ شکایت کی نیت سے پٹی باندھی ہے تو پھر تو رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا والا معاملہ ہوگا کہ جو انہوں نے اس شخص کو کہا یہ وہی معاملہ ہے۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں بلکہ واقعی سر میں درد ہے اور وہ اس پٹی سے سکون محسوس کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک علاج کا ہی ذریعہ ہوتا ہے، علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ علاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض علاج کیے جاتے ہیں مرض کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے، اور بعض علاج ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ اس مرض کی شدت کو کم کرنے والے ہوں۔ تو یہ جو سر پہ پٹی باندھنی ہے یہ بھی مرض کی شدت کو کم کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ڈاکٹرز بعض اوقات کہتے ہیں جب دماغ زیادہ گرمی سر میں چڑھ جاتی ہے تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا کہتے ہیں کہ بھئی ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، تو یہ پٹیوں سے کیا بخار اترے گا؟ نہیں، بلکہ اس مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ تو یہ پھر اگر آپ یہ مطلب ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی عالم دین ہے، شیخ ہیں، کوئی مفتی صاحب انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور انہوں نے واقعی علاج کی غرض سے باندھی ہوئی ہے، تو پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک معاملہ ہوگا۔ اچھا، اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ شکوے کی ہے یا علاج کی غرض سے ہے، تو یہی پھر اس کا جواب ہے کہ ولا تجسسوا، کہ تجسس مت کریں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں ضرور کوئی رائے قائم کریں؟ اپنی سوچ کو روکیں، اور خصوصاً جب کوئی معظم دینی ہوتے ہیں جیسے امام حضرات ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، شیخ ہیں، پیر صاحب وغیرہ ہیں، تو ان سے تو حسن ظن قائم رکھنا واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں سے اچھا گمان کرو۔ تو جب عام مومن کے بارے میں یہ حکم ہے تو پھر جو مومنوں میں بھی بلند درجات رکھتے ہیں تو ان سے تو بدرجہ اولا حسن ظن قائم رکھنا ہے، لہٰذا اس طرح کی حرکات نہ کی جائیں۔ یہ بہتر ہے کہ خواہ بخواہ فوراً کسی کو دیکھ کر ان کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لینا، برا تاثر قائم کر لینا، اور پھر پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ اندر رہتا بھی نہیں ہے، وہ تیسرے کے سامنے بیان کر دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو آپ تشریف فرمائے ممبر پر آ کے آپ بیٹھ گئے، تو آخری مطلب ایام چل رہے ہیں، اب ان ایام میں آ کر پھر سرکار کا خاص اہتمام کے ساتھ ممبر پر بیٹھنا اور جملے کہنا یہ بہت ہی معنی خیز ہے، جس کو سمجھنا چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہو۔ یہ پر کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، آپ دیکھیے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ذاتی فائدے پہنچائے؟ یقینی سی بات ہے کہ دین کی مدد کے سلسلے میں بہت تعاون کیا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی مدد کو اپنے اوپر احسان سے تعبیر کر رہے ہیں، احسان کے لفظ کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، جو مشائخ ہوتے ہیں، کوئی ایسے اشخاص ہیں جن کے کچھ متبعین ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو انہیں بھی یہ کہنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے کہ دین کی خدمت نہیں بلکہ آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عاجزی کے ساتھ اس لفظ کو ارشاد فرمائے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان تھی، کون آپ کی شان بڑھا سکتا ہے؟ لیکن عام طور پہ جو عمومی لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے گمنام سے ہوتے ہیں، غیر معروف ہوتے ہیں، پھر جب وہ معروف ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو ان کی صرف جو ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انسان معروف ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایک تنظیم لے کر چل رہا ہو، ایک آستانہ لے کر چل رہا ہو، تو پھر اس میں صرف اس کی ذاتی صلاحیتوں کا ہی نہیں بلکہ اس کے متبعین کی کارکردگی کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ جہاں حضرت نہیں پہنچ سکتے، جہاں وہ عالم مفتی صاحب یا پیر صاحب نہیں پہنچ سکتے، قوم کے لیڈر نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں کارکن پہنچتا ہے، اپنے کردار کے ذریعے اچھا تاثر قائم کرتا ہے، جس سے پھر بڑے کا اچھا تاثر قائم ہوتا ہے، وہ خرابیوں سے اور برائیوں سے بچتا ہے تو کوئی منفی اثر چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ بھی اس بڑے کے لیے ایک اچھے اور مثبت اثرات کے قیام کا سبب بنتا ہے۔ پھر وہ زبان سے تعریف کرتا ہے، لوگوں کو لا کر ملواتا ہے، ان کی صحبت میں بٹھاتا ہے، ان کے گرویدہ بناتا ہے، یوں تعداد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر جتنی تعداد بڑھتی ہے اتنے ہی منہ بڑھتے ہیں، کہنے والے بڑھتے ہیں، الفاظ بڑھتے ہیں، اور یوں تیزی کے ساتھ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں متبعین کو تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ وہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ہی وجہ سے یہ سب بہارے ہیں۔ لیکن خود لیڈر کو کیا کرنا چاہیے، بڑے کو کیا کرنا چاہیے، وہ ان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پن سے سبق حاصل کریں کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس نے آپ کو بالکل نیچے سے اوپر آنے میں بڑی مدد دی ہے، گمنامی سے نیک نامی کی طرف اور گمنامی سے شہرت کی طرف لانے میں اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور جب آپ مشہور ہو جائیں تو آپ کہے کہ بھئی تمہارا کیا فائدہ، پیچھے ہٹو، تمہارا کیا فائدہ، پیچھے ہٹو، تم نے کون سا مجھ پہ احسان کیا، دین کی خدمت کی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ پہ احسان اپنے جان اور مال سے ابو بکر نے کیا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ دین کی خدمت کو سراہا جا رہا ہے۔ کاش ہمارے بڑے یہ سمجھ لیں، میں دیندار حضرات سے مطلب ان کو میں ان کی خدمت میں سمجھ لیں دائرہ ادب میں رہ کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو متبعین ہوتے ہیں، جو محنت اور اخلاص سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو سمجھا نہیں جاتا ہے، ان کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا جاتا ہے، تو اس سے بہت سے لوگ ڈسہارٹ ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ان کے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر تنظیمیں ٹوٹتی ہیں، آستانے ویران ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے چلتے ہوئے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سراہنا چاہیے اپنے ماتحت کے کام کو، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے، باصلاحیت ہے، تو آپ دو تعریف کے جملے اگر کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ متبع جو ہے، جو پیروی کرنے والا ہے، جو ماتحت ہے، وہ دل و جان سے اور مزید خدمت کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں، میں معاذ اللہ بزرگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک عام میں نے روش یہی دیکھی ہے کہ عجیب مطلب صورتحال ہے کہ جب وقت پڑتا ہے تو ہم فوراً سب کو قریب کر لیتے ہیں، وقت نکل جائے تو اتنی آنکھوں میں اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے کام لیا تھا وہ تک حیران رہ جاتا ہے کہ پہلے تو سر پہ بٹھایا جاتا تھا اور اب یہ معاملہ ہے کہ تو کون میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز یہ سنت نہیں ہے کہ جب آپ تنہا تبلیغ دین فرما رہے تھے اور اس وقت کسی نے ساتھ دیا اور پھر فتح مکہ کا موقع آیا کہ جگ در جگ جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں اور اسلام کا ایک لشکر جرار تیار ہو رہا ہے، تو اس وقت سرکار نے اس وقت کے لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا ہو کہ جاؤ، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم نے کوئی میرا ساتھ دیا تھا تو میرے اوپر احسان کیا تھا کیا؟ اپنے اوپر احسان کیا تھا، اپنی آخرت پہ احسان کیا تھا، تمہیں جنت کے حصول کے لیے کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنت دیکھی ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت میں، کڑے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، ایک ایک کو یاد رکھا ہے، ایک ایک کو۔ یہی آپ کے صحابہ کی عادت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ذمی کافر کو دیکھا، یہودی تھا،
کہ وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم جوان تھے تو ہم نے تم سے کام لیے تھے، اور اب تم بوڑھے ہو گئے تو ہم تمہیں ضائع کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اب دیکھیے وہ ایک بوڑھا شخص جو اب شاید کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اور وہ مذہب سے تعلق بھی باقاعدہ نہیں رکھتا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمی کافر کی خدمات کا بھی اعتراف کر کے اس کے آخری وقت میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کام نکلتا تو ایک لات مار کے دور پھینک دیتے ہیں آدمی کو، اور شاید اپنے متبعین کے لیے پھر ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ یہ مثال، یہ سمجھ لو، اس سبق کو آپ حاصل کر لو کہ وقت آئے تو قریب کرو، وقت نکل جائے تو لات مار کے دور پھینک دو۔ یہ تو طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور یہ تعلیم بھی یقینی سی بات ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس پر ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے، اور پرانے لوگ جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے، کام کیا ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کریم کا طریقہ اور سنت ہے، اور اس سے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھی ظاہر ہوئی۔ غلام کے بارے میں جس نے اگر خدمت کی بھی، بالفرض ذاتی خدمت بھی کی ہو، تو یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن اس کو لفظ احسان سے تعبیر کرنا کہ مجھ پر احسان کیا ہے، یہ ہے عاجزی کی ساری۔ ہمارے ہاں تکبر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ذرا کوئی آدمی اوپر آتا ہے، عالم بنا، مفتی بنا، حافظ قرآن بنا، اچھا قاری بن گیا، نعت خوان بن گیا، پیر صاحب بن گئے، آستانہ چلنے لگا، پبلک جمع ہو گئی، کوئی تنظیم بنا لی ہے، تنظیم کے کام بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں، تو اس صورت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنا محاسبے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ پھر گفتگو میں بڑا پن سا آ جاتا ہے، میں یوں ہوں، میں نے یہ کیا، ارے ہم تو یوں کرتے ہیں، ارے ہم نے تو یوں کیا، اور پھر ذرا بھی کسی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جو اپنی شان کے خلاف لگے تو سب کے سامنے ذلیل کر دینا، شرمندہ کر دینا، اور ذرا بھی کوئی اگر کسی نے گستاخی کر دی اس اعتبار سے کہ وہ صحیح کر رہا ہے لیکن ہمیں گستاخی محسوس ہوئی تو فوراً اس کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان کرنا، فقیر کے متعلق ایسا کہا جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بھی ایک تکبر کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بزرگ سمجھے، غرور ہے، تکبر ہے، اور دوسرے کو حقیر سمجھ کے جہنم کی وعیدیں سنائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس نے ایک شخص تھا گناہ کرتا تھا، اس کو بار بار سمجھاتے تھے، مانتا نہیں تھا۔ آخر ایک دن وہ غصے میں آ گیا، وہ شخص غصے میں آ گیا، اس نے کہا مجھے بس سمجھایا کرو، میں نہیں مانتا تمہاری بات۔ اس عابد کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اس سے یہ کہو، اس عابد سے یہ کہو کہ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اس کو خبر دے دو کہ وہ شخص جنت میں جائے گا اور تو جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی انکساری عطا فرمائے، کتنے ہی اونچے لیول پہ چلے جائیں، کلام میں بھی عاجزی ظاہر ہونی چاہیے اور اعمال میں بھی ہونی چاہیے، اور حقیقتاً قلب میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ریاکارانہ تو ہم کہیں جی میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں، اور بعض کہتے ہیں جی میں تو کتا ہوں، میں تو کمینہ ہوں، اور جب کوئی شان کے خلاف کر دے تو یہی جو ابھی اپنے آپ کو اتنے رذیل مخلوق کے ساتھ ملا رہا تو ایک دم چوڑا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بارے میں ایسا کیا، مجھے ایسا کر دیا۔ ارے بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ خادم ہیں قوم کے، آپ ان کے خادم ہیں، قدموں کی خاک ہے، یہ خاک ایک دم سر پہ کیسے چڑھ گئی بھائی؟ تو وہ بہرحال پھر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجز انکساری ہونی چاہیے، اسی میں برکت ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔